کیا وجہ ٹھہری کہ ہم دونوں یہاں کھڑے ہیں، وہ پار سامنے ہمارے بہن بھائی ہیں، ہم ان سے نہیں مل سکتے؟ ہاں، یہ بدقسمتی ہے چونکہ انڈیا نے کشمیر پہ ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے۔ میں اپنے پاکستان کے کشمیر میں کھڑا ہوں اور چند قدم کی مسافت کے اوپر بھارت کا کشمیر، کسی سے بات نہیں کر سکتے، کسی دور میں ہم اشارہ بھی نہیں کر سکتے، یقیناً آج بھی بلکہ ہم اشارہ نہیں کر سکتے۔ کسی وقت میں ہم کسی اپنے رشتہ دار کو یہاں سے پار آواز نہیں دے سکتے، حالانکہ آواز دیں تو پہنچتی ہے۔ جی، بہت پوری گفتگو ہو سکتی ہے لیکن ہم کر نہیں سکتے۔ ہم نیچے بس رہے ہیں اور دشمن بلندی پہ ہے، ایسا کیوں ہوا؟ یہ 47 میں جب تحریک آزادی چلی اور یہ پار جو بستی ہے، جو لوگ بسنے والے ہیں، کس مذہب کے ہیں؟ تمام مسلمان، دے آر آل مسلم۔ تو جو بھارتی فورسز ہیں وہ اوپر ہیں، یہ اوپر پیکس پہ بیٹھی ہوئی ہیں، نیچے بھی ہیں لیکن اوپر۔ کہ یہاں پہ دنیا کا واحد مقام ہے جہاں ڈیتھ پوائنٹ بھی ہے۔ یقیناً یہ جو میں نے ایسی صحبتیں قید و بند کہیں نہیں دیکھی جہاں پہ اشارہ، جہاں پہ آواز لگانا آپ کے لیے جرم ٹھہرے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔ آج ایسے موضوع کے اوپر بات کریں گے اور دنیا کی ایسی قید آپ کو دکھائیں گے جہاں سے آپ کسی کو اشارہ نہیں کر سکتے، جہاں آپ آواز نہیں لگا سکتے۔ ایسی قید کہاں، کیوں اور کب سے ہے، میں کس جگہ کے اوپر کھڑا ہوں، آج اس کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی، آپ سے آزاد کشمیر کے خوبصورت علاقے نیلم ویلی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ کیرن جگہ کا مقام جہاں پہ کھڑے ہیں، میرے ساتھ لال حسین جو کافی سینئر یہاں کے سٹیزن ہیں، نالج رکھتے ہیں کشمیر کے حوالے سے اور بالخصوص کیرن۔ یہ دیکھیے یہاں پہ جس جگہ پہ میں ٹھہرا، فراز کیمرہ موو کیجئے گا، یہ اور جہاں میں کھڑا ہوں یہ پاکستان کا کشمیر۔ پیچھے سامنے دیکھیے وہ انڈیا کے پاس جو کشمیر ہے وہ ہے، درمیان میں ایک نہر بہہ رہی ہے بڑی خوبصورت، دریائے نیلم۔ ہم اس کو دریائے نیلم کہتے ہیں، اس سائیڈ والے اس کو کشن گنگا ڈیم کہتے ہیں۔ 100 سال تک یہاں پہ مختلف جو تھے سکھ، ہندو، مختلف مذاہب نے حکمرانی کی، اور آج میں اپنے پاکستان کے کشمیر میں کھڑا ہوں اور چند قدم کی مسافت کے اوپر بھارت کا کشمیر۔ اس جگہ کے خد و خال حالات اور واقعات کیسے ہیں، سینکڑوں لوگ شہید ہو چکے، آزادی پھر بھی نہ ملی، اور میں لال حسین صاحب سے بات کروں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، احسان۔ یہیں پیدا ہوئے، یہیں رہتے ہیں؟ جی، میں اسی علاقے سے ہوں۔ لال صاحب، کیا وجہ ٹھہری کہ ہم دونوں یہاں کھڑے ہیں، وہ پار سامنے ہمارے بہن بھائی ہیں، ہم ان سے نہیں مل سکتے؟ ہاں، یہ بدقسمتی ہے چونکہ انڈیا نے کشمیر پہ ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ LOC ہے کیرن کی، اور اس پہ ان کا قبضہ ہے ناجائز، تو ڈیفینیٹلی ان کی آرمی بیٹھی ہوئی ہے، تو ظاہر بات اس وجہ سے ہم پھر کسی سے بات نہیں کر سکتے۔ کسی دور میں ہم اشارہ بھی نہیں کر سکتے تھے، یقیناً آج بھی بلکہ ہم اشارہ نہیں کر سکتے۔ کسی وقت میں ہم کسی اپنے رشتہ دار کو یہاں سے پار آواز نہیں دے سکتے، حالانکہ آواز دیں تو پہنچتی ہے۔ جی، بہت پوری گفتگو ہو سکتی ہے لیکن ہم کر نہیں سکتے۔ سیٹلائٹ آ گئی، لوگ چاند پہ پہنچ کے، موبائل سروس آ گئی، انٹرنیٹ 4G نہیں 7G کے اوپر کام ہو رہا ہے، ہم آواز بھی نہیں دے سکتے؟ یقیناً ہم آواز نہیں دے سکتے چونکہ وہ ادھر ظلم ہے، ظلم ہے۔ انڈین کا ظلم ہے، اور ظلم کی وجہ سے وہ ہم بھی نہیں کر سکتے اور وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ بات نہیں کر سکتے۔ آپ کے یا کیرن میں رہنے والے باقی باسیوں کے رشتہ دار حقیقی وہاں اس پار ہیں؟ یقیناً یہ ایک ہی فیملی کے لوگ ہیں، اس سائڈ پہ اور اس سائڈ پہ سب ایک فیملی کے لوگ ہیں۔ بٹ فیملی سے ہیں، بمبا فیملی سے ہیں، ترک فیملی سے ہیں، گجر فیملی سے بھی کچھ لوگ ہیں، مختصر کشمیری کمیونٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں ایک ہی گھر کے لوگ ہیں۔ کسی کا بھائی ادھر ہے، کسی کی بہن ادھر ہے، کسی کا والد ادھر ہے، والدہ ادھر ہے، تو اس طرح کا یہ سیٹ اپ ہے۔ اولادوں کے ماں اور باپ جو ہیں وہ اس قید کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں؟ یقیناً برداشت کر رہے ہیں، اور بڑی یہ مشکل سی صورتحال ہے یہاں کے لوگوں کے لیے، یہاں کے واسیوں کے لیے، شہریوں کے لیے بڑا تکلیف دہ پہلو ہے۔ میں جس گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرا، یہاں پہ پاکستان کے وزیر اعظم ٹھہرے، یہ چھلنی ہے گولیوں سے؟ یقیناً یہ 2016-29 اکتوبر کو ہمارے پاس یہاں بہت سارے سیاح حضرات بھی قیام پذیر تھے، اور یہاں ایک پروگرام بھی ہو رہا تھا لوات ہائیڈل کے اس کی ابتدائی انوگریشن سرگمنی کے والے سے، تو بڑی مخلوق خدا تھی یہاں پر۔ تو اچانک صبح 8:15 بجے انڈین آرمی نے یہاں پر بلا اشتعال فائرنگ شروع کر دی۔ اٹرلی کا فائر بھی آیا اور چھوٹا فائر بھی آیا، تو یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بارش تھی 1.5 پونے 2 گھنٹے، اور ہم سب لوگ یہ CGI شیٹس کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے،
لیکن یہ ایک اللہ کا کرم ہے کہ میں اپنے دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ انڈیا کی گولی سے یا انڈیا کی ٹرلی سے ہم نہیں مریں گے. اگر ہم نے مرنا ہوتا تو اس وقت ہم میں سے ایک بھی زندہ نہ ہوتا. لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں اس بزدل کی گولی سے ہم نہیں مریں گے انشاءاللہ. نہیں مریں گے. ہم نیچے بس رہے ہیں اور دشمن بلندی پہ ہے, ایسا کیوں ہوا؟ یہ 47 میں جب تحریک آزادی چلی اور ڈوگرا کی یہاں حکمرانی تھی, یہاں کے لوگوں نے, ان کے پاس اس وقت گو کے ہتھیار بھی نہیں تھے, انہوں نے کلاڑی برچیوں سے یہ چھوٹا سا کشمیر جو آزاد کروایا, یہ آزاد کروایا. وہ بھی کشمیریوں نے کروایا. کشمیریوں نے. اور نہیں, اس میں پاکستان کا بھی رول تھا اور پاکستانی عوام کا بھی رول تھا اس میں. اور یہ ہوا ہے کہ اس کے بعد یہ اس مسئلے کو جب انڈیا نے دیکھا, نہرو نے دیکھا کہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے, تو فوری طور پہ اس کو لے کر وہ یون سیکورٹی کونسل میں چلا گیا. وہاں سے آج تک وہیں پہ کھڑے ہیں. اور وہاں پر یہ کمٹمنٹ کی نہرو نے کہ ہم استصواب رائے کروائیں گے اور وہاں کی عوام کو پوچھیں گے, لیکن وہ وقت آج تک نہیں آیا. اس کے بعد انڈیا جو ہے ہیلا سازی اور بانا بازی سے کام لے رہا ہے. ابھی تو اس نے اپنے آپ کو بہت مضبوط بھی کر لیا ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ کشمیریوں کی بدقسمتی تھی کہ نہرو نے ہمارے ساتھ چال چلی ہے. یہ پار جو بستی ہے, جو لوگ بسنے والے ہیں, کس مذہب کے ہیں؟ تمام مسلمان, دے آر آل مسلم. تو جو بھارتی فورسز ہیں وہ اوپر ہیں؟ یہ اوپر پیکس پہ بیٹھی ہوئی ہیں, نیچے بھی ہیں لیکن اوپر پیکس پہ بیٹھی ہوئی ہیں. جنگل میں ان کے بینکرز وغیرہ ہیں. بینکرز ایسے ہیں, مورچے ایسے ہیں, نظر بھی نہیں آتے. جی وہ تو زیر زمین ہوتا ہے نا, ڈیفنس ہے ان کا. لیکن اگر بھارت والے ہمارے اوپر حملہ کریں, فائرنگ کریں, ہم مزاحمت کریں, تو آگے سے مسلمان کو مارے گا نا. ڈیفینیٹلی اگر ہماری آرمی بھی وہاں فائر کرتی ہے نا, تو آبادی وہاں پر لوکل جو ہے وہ سب مسلمان ہیں. تو ہماری جی یقیناً. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آرمی تو بہت احتیاط سے چلتی ہے, چونکہ ادھر بھی مسلمان ہے, ادھر بھی مسلمان ہے. اب جب انڈیا فائر کرتا ہے تو ہماری اگر مرغی بھی مرتی ہے تو مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے. اور جب اگر ہماری آرمی ان کی آرمی پہ اٹیک کرے گی تو کہیں نہ کہیں گولا آگے پیچھے کر کے کسی جانی نقصان کا بھی خدشہ ہے, پھر مالی نقصان کا بھی خدشہ ہے. تو اس وجہ سے ہماری آرمی احتیاط سے چلتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ نیچے سے اوپر فائر کرنا تو نہایت ہی مشکل کام ہے. اوپر سے نیچے تو آسانی ہے, سب نظر آ رہا ہے, دوربین کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیا یہی وجہ ہے کہ جب بھارتی فورسز ہمیں مارتے ہیں, لوگ شہید ہوتے ہیں, تو ہم اس طرح سے مزاحمت نہیں کر پاتے, چونکہ اینڈ آف دی ڈے پھر ہمارا نقصان ہوگا؟ ڈیفینیٹلی نقصان تو ہمارا ہو جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ مسلمان اس تھریٹ سے نہیں ڈرتا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ انٹرنیشنل دنیا جو ہے وہ انڈیا کے بیک پہ بیٹھی ہوئی ہے, وہ انصاف سے کام نہیں لے رہے. اگر انٹرنیشنل دنیا انصاف سے کام لیتی تو یہ کشمیر آزاد ہو چکا تھا. لال نام ہے آپ کا, بلو کپڑے پہنے, خاکی ٹوپی پہنی ہے. آپ ہی نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ دنیا کا واحد مقام ہے جہاں ڈیتھ پوائنٹ بھی ہے. یقیناً یہ جو اوپر ہماری مین روڈ ہے, یہ 89 سے لے کے 2003 تک, چونکہ یہاں پر انڈیا کا بہت زیادہ فائرنگ رہی ہے, اور اس عرصے میں تو یہاں سے گزر کوئی نہیں سکتا تھا. یہ جہاں پر آپ کھڑے ہیں, یہ اشاش بشاش علاقہ جو ہے, یہ 2007-8 کے بعد گورنمنٹ نے اس کو ڈیولپ کیا ہے. اس سے پہلے یہاں کھنڈرات تھے, یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا, تمام چیزیں جل گئی تھی. میں اور آپ خوش قسمت ہیں جو یہاں باہر کھڑے بات کر رہے ہیں. نو ڈاؤٹ. یہ جب سیز فائر ختم ہو جائے گا, کسی بھی ٹائم ختم ہو سکتے ہیں, تو پھر آپ ایسے کھڑے ہو کے بات کر سکتے ہیں؟ یقیناً بات کریں گے, بالکل ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن جب سیز فائر ختم ہو جائے کہ آپ فائر کیا جا سکتا ہے, تو پھر جب فائر کیا جا سکتی کی بات آئے گی, پھر تو ہم یہاں نہیں کھڑے ہو سکتے. یہ قید ہے؟ یقیناً قید ہے. آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بھی یہی سزا بھگتیں گی؟ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں تو یہی لگتا ہے کہ یہی نسلیں ہماری یہی بھگتیں گی جیسے ہم بھگت رہے ہیں. جب تحریک آزادی چلی ہے تو میں 9ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا. اب تو میں بھی کافی بوڑھا بھی ہو چکا ہوں. تو لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ 2.5 لاکھ کشمیریوں نے شہدائے جموں کی شکل میں 6 نومبر 1947 کو سیالکوٹ جموں بارڈر پہ جانے دی ہیں. اور 89 سے لے کر 2003 تک ہماری 90,000 کشمیری جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. اور ماؤں کی جو عصمت دری کی گئی ہے, بہنوں کی جو عصمت دری کی گئی ہے, ماؤں کی جو لال شہید کیے گئے ہیں. ان کی بات اللہ ہی سنے گا اور اللہ ہی پوچھے گا ایسا کرنے والوں کو. مگر یہ ایک ایسی تحریک جو دنیا میں جس کی مثال نہیں ہے. 70 سال سے زائد وقت ہو گیا, اور 70 سالوں میں بھارتی فورسز ہماری طرف ہی آئی ہیں, ہم ادھر نہیں جا سکے.
نہیں، ہم نے بھی بہت جگہ انڈیا سے بھی لی ہوئی ہیں چھمجھوڑیاں، اس کی واضح مثال ہے. اور پھر یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ ہمارے یہاں 1965 میں شاید کچھ گاؤں پہ انہوں نے قبضہ بھی کیا تھا کچھ دنوں کے لیے، لیکن ہماری آرمی نے ٹیک اوور کر کے واپس لے لی تھی ان سے. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم انڈیا سے کمزور نہیں ہیں. ہم کسی صورت مسلمان کے پاس تو ایک ہی نعرہ ہے اللہ اکبر، اس سے تو بڑا ایٹم بم بھی نہیں ہے. کمزور کسی صورت نہیں ہے، لیکن کمزوری تب آتی ہے جب دنیا ساتھ کھڑی نہیں ہوتی. دنیا ہمارے ساتھ نہیں ہے. وہ چونکہ دنیا اس وقت گلوبلائزیشن کے آئیڈیا میں پھنسی ہوئی ہے اور بزنس کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں، تو شاید انڈیا چونکہ ایک بڑا ملک ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا بزنس ڈسٹرب ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ برطانیہ کا ہی بنایا ہوا یہ ڈرامہ ہے. برطانیہ یہاں پر سب کانٹیننٹ کو جب چھوڑا ہے اس نے، اور یہاں پر ایسے ایشو چھوڑ کے گیا ہے جس کی وجہ سے آج تک سب کانٹیننٹ کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ کشمیر کا مسئلہ بھی برطانیہ کی اس وقت کے بادشاہ کا بنایا ہوا مسئلہ ہے. بھول جائیں انگریز کو، بھول جائیں کسی اور کو. ایک بات بتائیں سینئر شہری ہوتے ہوئے، کیوں نہ اس پوری ایل او سی کو اسلحہ فری قرار دے دیا جائے؟ دیکھیں اگر ایسا ہو جائے یہ تو بہت بڑی بات ہے. یہ اچھی بات ہے، بہت بڑی بات ہے اگر ایسا ہو جائے. اس پہ خوش ہوں گے؟ یقیناً تمام شہری خوش ہوں گے. آنے جانے کی آزادی مل جائے تب بھی خوشی ہے؟ جی یقیناً، وہ تو بہت خوشی ہوگی. ہمیں تو حسرت ہے کہ ہم کبھی اپنے کشمیر کے اس جگہ پہ پاؤں رکھتے. لال صاحب آپ کے ٹائم کا بے حد شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھا، آپ نے سنا. تھوڑا سا میں کیمرہ مین کو کہوں گا کہ وہ اگر آگے آئیں تو ان کی مہربانی ہوگی. یہ دکھائیے، اس کو کشن گنگا کہتے تھے، اب یہ دریائے نیلم ہے. نیلا پانی ہونے کی وجہ سے کہتے تھے، الگ بات ہے آج جو پانی ہے اس کا رنگ بدلا ہے اور اس کی بنیادیں کہاں ہیں، اس کے اوپر پھر کبھی ہم آپ کو تفصیلی کوئی چیز بتائیں گے. مگر یہ دنیا کی ایسی جگہ جہاں پہ کھڑے ہو کے آپ سے بات کی، میں نے ایسی صحبتیں قید و بند کہیں نہیں دیکھی جہاں پہ اشارہ، جہاں پہ آواز لگانا آپ کے لیے جرم ٹھہرے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.